کیا آپ کو داؤد کا بیٹا ابیسلوم یاد ہے، جس نے خود کو بادشاہ بنایا؟ بہت سے آدمی ابیسلوم کے ارد گرد جمع ہونے لگتے ہیں تاکہ اس کی بغاوت کی حمایت کریں، یہاں تک کہ داؤد کے قابل اعتماد مشیروں میں سے ایک اخی توفیل ابیسلوم کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کرتا ہے۔ اب ابیسلوم کے پاس بہت بڑی فوج ہے، وہ یروشلم کی طرف کوچ کرنے لگتے ہیں۔ جلد ہی ایک قاصد داؤد بادشاہ کو بتانے کے لیے یروشلم پہنچا، تیرے بیٹے ابیسلوم نے اپنے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، تمام اسرائیل تیرے خلاف سازش میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ داؤد نے اپنے گھر والوں اور 600 وفادار فوجیوں کے ساتھ شہر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ یروشلم کے لوگ اپنے بادشاہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر بہت غمگین ہیں۔ داؤد نے ماتم کی علامت کے طور پر اپنا سر ڈھانپ لیا ہے، وہ اپنے جوتے نہیں پہنتا، وہ چلتے ہوئے رو رہا ہے، سب لوگ رو رہے ہیں۔ جب ابیسلوم یروشلم پہنچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ داؤد کا سابق مشیر اخیتوفیل کہتا ہے، اس کا پیچھا کرو جب وہ تھکا ہوا اور حوصلہ شکن ہو۔ تاہم داؤد نے ابیسلوم کو ناقص مشورہ دینے کے لیے یروشلم میں ایک وفادار مشیر جسے ہوسی کہا جاتا ہے چھوڑ دیا ہے۔ وہ ابیسلوم سے کہتا ہے کہ فوراً داؤد کا پیچھا نہ کرے۔ وہ کہتا ہے، تمہارا باپ بہت بڑا لڑاکا ہے اور ان کے ساتھ زبردست جنگجو ہیں۔ ابیسلوم نے ہوسی کی نصیحت سنی، اس سے داؤد کو فرار ہونے کے لیے کافی وقت ملتا ہے۔ جب ابیسلوم اس کی بات نہیں مانتا تو اخیتوفیل بہت شرمندہ ہوتا ہے، وہ اپنے آبائی شہر واپس جاتا ہے اور خود کو مار لیتا ہے۔ داؤد دریا یردن کو پار کر رہا ہے، اس کے سفر کے دوران کچھ لوگ اس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، کوئی اس پر لعنت بھیجتا ہے، دوسرے لوگ بہت ملنسار ہیں اور اسے کھانے کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب ابیسلوم کی فوج اور داؤد کی فوج کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ داؤد اپنی فوج کو 3 سپہ سالاروں کے تحت منظم کرتا ہے۔ وہ داؤد سے اصرار کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جنگ میں نہ جائے۔ داؤد راضی ہے، لیکن اس نے اپنے سپہ سالاروں سے کہا، برائے کرم میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچانا۔ اپنے والد کے خلاف بہت سے غلط کام کرنے کے بعد بھی داؤد اب بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ لیکن خدا ایسا ہی ہے، یہاں تک کہ جب ہم اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تب بھی وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ گنہگار، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس واپس آئیں۔ دونوں فوجیں ایک جنگل میں مل رہی ہیں، بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ جنگ کے دوران ابیسلوم داؤد کی فوجوں کے سامنے آتا ہے اور ایک خچر پر بھاگتا ہے۔ جیسے ہی خچر ایک بڑے بلوط کے درخت کے نیچے جاتا ہے، ابیسلوم کے بال شاخوں میں پھنس جاتے ہیں، اس کا خچر ہوا میں لٹکتا ہوا چلا جاتا ہے۔ داؤد کے آدمیوں میں سے ایک نے اسے دیکھا اور ایک سپہ سالار یوآب کو بتایا۔ یوآب آدمی سے پوچھتا ہے، تم نے ابیسلوم کو کیوں نہیں مارا؟ وہ آدمی کہتا ہے، ہم سب نے بادشاہ کو آپ اور دوسرے سپہ سالاروں سے کہتے سنا تھا، میری خاطر برائے کرم میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یوآب نے جواب دیا، یہ بکواس ہے۔ وہ ابیسلوم کے پاس جاتا ہے، 3 نیزے لے کر اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ابیسلوم کی لاش کو جنگل کے ایک گہرے گڑھے میں پھینکتے ہیں اور اس پر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ ابیسلوم کی فوجیں اپنے گھروں کو بھاگ گئیں۔ قاصد داؤد کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے، خداوند تیرا خدا مبارک ہو جس نے تیرے تمام دشمنوں کو تباہ کر دیا۔ ہاں، ضرور خدا چاہتا ہے کہ داؤد اب بھی بادشاہ رہے۔ میرے بیٹے ابیسلوم کا کیا ہوا؟ بادشاہ پوچھتا ہے۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ قاصد نے جواب دیا، تمہارے تمام دشمن اس نوجوان کی طرح ہو جائیں۔ پھر داؤد جان جاتا ہے، وہ روتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ او میرے بیٹے ابیسلوم، میرے بیٹے، میرے بیٹے ابیسلوم، کاش میں تمہارے لیے مر سکتا، آئے ابیسلوم میرے بیٹے، میرے بیٹے۔ جیسے ہی لوگ بادشاہ کے اپنے بیٹے کے لیے گہرے غم کے بارے میں سنتے ہیں، فتح کی خوشی گہرے غم میں بدل جاتی ہے۔
جب لوگ غمگین ہوں تو کون تسلی دے سکتا ہے؟ یہ صرف خدا ہے۔ بعد میں داؤد اسرائیل پر پھر ایک بار بادشاہ کے طور پر حکومت کرنے کے لیے یروشلم واپس آیا۔ اگرچہ وہ بہت سی مشکلات سے گزرا ہے، پھر بھی وہ خدا سے پیار کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زمین پر موجود تمام مصائب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں۔ داؤد نے خدا کے لیے بہت سارے گیت لکھے ہیں۔ وہ بائبل میں لکھے گئے ہیں تاکہ ہم بھی انہیں گا سکیں۔